جب کوئی قوم کسی ایک مقصد، ایک نصب العین، ایک آدرش کے حصول کے لیے متفق اور متحد ہو کر کوشش کرتی ہے تو کٹھن سے کٹھن مرحلے، بڑی سے بڑی مشکلات بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ حالات کی نامساعدت سے اجتماعی جذبہ اور قوی ہوتا ہے، جوش عمل اور افزوں ہو جاتا ہے۔ اگر مقصد اچھا اور نیک ہے تو وہ قوم کامیابی اور عظمت کی نعمتوں سے سرفراز ہوتی ہے۔ اگر عمل کا اتحاد کسی برے نصب العین کے لیے ہے تو وہ قوم نہ صرف دوسری دنیا کے لیے باعث آزار بنتی ہے بلکہ آخر کار خود بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اب سے 40-42 برس پہلے ایک مجنون عامر نے دنیا کو مسخر کرنے، آرین نسل کی برتری منوانے اور فاشزم کو دنیا کی غالب قوت بنانے کے لیے اپنی پوری قوم کو گمراہ کیا۔ گمراہ قوم اس مجنون عامر کے حکم پر یاجوج ماجوج کی طرح چاروں طرف پھیل گئی، لیکن اس کی ترکتاز سے نوع انسانی کا ضمیر یکا یک چونک اٹھا اور وہ مجنون عامر آخر اپنی بھڑکائی ہوئی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ ایک عظیم تاریخی صداقت ہے کہ گمراہوں کا اتحاد تباہی کے سوا کچھ حاصل نہیں کرتا، لیکن وہ اتحاد جو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے ہو، اعلیٰ قدروں کی بقا اور فروغ کے لیے ہو، وقتی ناکامیاں اسے محکم تر بناتی ہیں اور مآل کار وہ اتحاد کامیاب و کامراں ہوتا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ٹرکی کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں ٹرکی ہار گیا۔ ملوکیت نے ٹرکی کے حصے بکھرے کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا، لیکن مصطفیٰ کمال نے ٹرکی کی آزادی اور قومی ناموس کے تحفظ کا پرچم بلند کیا تو ساری قوم لبیک لبیک کہتی ہوئی اس پرچم تلے جمع ہو گئی۔ فاتح ملوکیت کے منصوبے خاک میں مل گئے۔ مصطفیٰ کمال کی قیادت میں قومی نشت الثانیہ کے عظیم دور کا آغاز ہوا۔ بر صغیر کی ملت اسلامیہ کو 2 صدیوں کی غلامی، اقتصادی بدحالی اور معاشرتی انتشار کے بعد اقبال کی نوائے عاشقانہ نے ایک ولولہ تازہ عطا کیا، ایک تابندہ مستقبل کی نوید دی، ایک نئے دارالاسلام کا تصور پیش کیا۔ وہ قوم جو طرح طرح کی فرقہ بندیوں میں مبتلا تھی، فکر و عمل کی وحدت کی زندہ علامت بن گئی۔ قائد اعظم کی فراست، صداقت، استقامت اور ان کے بے پایاں خلوص نے ملت کی دستگیری کی اور ایک نہایت ہی مختصر مدت میں ایک طویل مسافت طے ہو گئی۔ انسانیت کی تاریخ میں پہلی بار ایک نئی مملکت، ایک آدرش، ایک نصب العین کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ دشمنوں نے ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی بہت کوشش کی، نفاق انگیزی کا ہر ممکن حربہ استعمال کیا، لیکن یہ اتحاد جس کی اساس حق اور خیر تھی، دشمنوں کی شرانگیزی سے اور مستحکم ہوتا گیا۔ وہ قومیں جو عظیم اور اعلیٰ مقاصد کے لیے متحد ہوتی ہیں وہی زندہ قومیں ہوتی ہیں، اور بقول اقبال تاریخ شاہد ہے کہ بڑے مارکے زندہ قوموں نے مارے۔ زندہ قومیں کسی واضح اور اچھے مقصد پر متفق اور متحد قومیں دشمنوں کی ریشہ دبانیوں اور شرانگیزیوں سے باخبر رہتی ہیں۔ استحصالی سیاست قدیم زمانے سے وہ حربہ استعمال کرتی ہے جسے ڈیوائیڈ اینڈ رول کہا جاتا ہے۔ یہی اصول اس سیاست کی بنیاد ہے جو قدیم زمانے کے سیاسی مفکر چانکیہ نے مرتب کی تھی۔ یہی میکیاولی کے فلسفے پر قائم کی گئی فرنگی سیاست کا اصول ہے۔ یہی اصول دور حاضر کی استحصالی اور توسیع پسند قوتوں کی سیاست کری کا بنیادی حربہ ہے۔ توسیع پسند سادہ لوح قوموں میں فکری انتشار پیدا کرتے ہیں، ان میں پریشان نظری کی وبا پھیلاتے ہیں، اور جب کوئی قوم فکری انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، جب اس کے افراد اور مختلف طبقے اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے لگتے ہیں تو توسیع پسند ان پر اپنا تسلط آسانی سے جما لیتے ہیں۔ پاکستانی ملت کے اتحاد کا سرچشمہ توحید اور رسالت پر محکم ایمان ہے۔ اپنے دارالاسلام پاکستان کی بقا اور فلاح کا نصب العین ہے۔ توحید اور رسالت پر ایمان پاکستان کی سالمیت کے تحفظ کا فرض ہماری ملت کا مرکز ہے۔ اسی مرکزیت سے ہمارا قومی وجود قائم رہ سکتا ہے۔ یہ مرکزیت نہیں تو ہم کچھ نہیں۔ کچھ نادان اور سادہ لوح لوگ عیار دشمنوں کے فریب میں آ کر اور کچھ توسیع پسند استعماری قوتوں کے ایجنٹ اس کوشش میں ہیں کہ ہم اپنے مرکز سے دور ہو جائیں، لیکن ہمیں اللہ کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ایک ملت ہیں۔ ہماری ملت ایک نفس واحدہ کی طرح ہے۔ ہمیں اقبال کا یہ ارشاد بھی ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ قوموں کے لیے
موت ہے مرکز سے جدائی. This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.